ہمارے ہاں ایک شاگرد تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا نا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے, آپ سے ملنا چاہتے. میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے. وہ شاگرد آئے, وہ اپنے ساتھ کچھ گفٹ لے کر آئے تھے افغانستان کے, اور بیٹھ گئے اور رونے لگے. میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ رو رہے؟ کہتے یہ آنسو خوشی کی ہے. اچھا, میں نے کہا آگے بات کریں. اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا, تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یہ اگنسیت کو افغانستان کے تھے, فارسی میں اس نے پوچھا اگنسیت یا ایڈوائس, آپ ایک نصیحت کریں, مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کینیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ادھر مجھے نوکری ملی. میں نے اس کو ایک لفظ بتایا, میں نے کہا جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو. اس نے سوال کی قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 2 گھنٹے اضافی کام کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ شروع کرو. کہتے پھر؟ اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو, کوئی چھٹی نہ کرو, ریگولر آنا شروع کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے. کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے, یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو, قدرت کو تم قرض دے رہے ہو. کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر, کیسے؟ میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. آپ نے نصیحت مانگی, میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو, اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو. وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو, میں وہی کرتا رہا. آج وہ جس کمپنی میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے میں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا, کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر. کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے, دری لینگویج میں کال آتی ہے, اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ. کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا. رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا, کتنے مزدور آئے, کتنے مزدور چلے گئے, کتنا مٹیریل آ گیا, کتنا مٹیریل, یہ دونوں میرے کولیگز تھے, رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے, میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3-3:30 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاو ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ الگ کس خدمتی نما طویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آئے, میرے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ الگ کسکاری خدمتی ماتا ویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا, نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے, ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا, میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا, وہ رائٹ والا ہے نا, وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ
اچھا رسائی کو کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے. لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا, میرا تو 8-9 سال ہو گیا اس کمپنی میں. کہتے انگریز نے انٹرویو کال. اب جب انگریز نے انٹرویو کال کی, میری انٹرویو ہو گئی, میرا ٹیسٹ ہو گیا, اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا. کہتے رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولا ہو گئے. ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی میں 6-7-8 سال سے ہوں, یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے, جمعہ 8 دن تمہارے ہوئے نہیں ہے, 2 سال 1.5 سال تمہارے ہوئے نہیں ہے, تم آئے ہو, تم کس طریقے سے ہمارا سپروائزر بن سکتے ہو. کہتے کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا. لیبر نے احتجاج کیا, 1 دن 2 دن تک کام رک گیا. کہتے انگریز پریشان ہوا. انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو 2.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو, تم رائٹ کو بھی جانتے ہو, تم لیفٹ کو بھی جانتے ہو, تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفیسر کے پوسٹ پہ, تم تو ایچ آر کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو اکاؤنٹس کو بھی سمجھتے ہو, راز بتاؤ. کہ جب کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو. کہتا انگریز حیران ہوا. انگریز نے تھوڑا سا تجسس کر کے پوچھا کہ واٹ از دی بینک اکاؤنٹ وچ وی اوپن ود دی نیچر. تو کہتے میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تم اپنے ورکنگ آورز میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو, اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو, رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرو, جو الٹی چیز ہے اس کو سیدھا کرو, جو پرابلم ہے اس کا حل بتاؤ اور تن آسان نہ بنو, ذمہ داری اٹھاؤ اور محنت کرو. کہتے انگریز نے مجھے کہا کہ یو آر دی سپروائزر اینڈ یو اون دس پوزیشن. کہتے میں سپروائزر بن گیا. کہتے جب میں سپروائزر بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پے کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن قدرت ہمیں اس پوزیشن پہ جا کے کیا کرتی ہے, واپس پے بیک کرتی ہے. اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا, رائٹ کا ہیلپ نہ کرتا, لیفٹ کا ہیلپ نہ کرتا, تو امتحان میں اس کی پروفیشن اور جاب ڈسکرپشن جو جاب ان کی تھی ان کو سمجھ نہ ہوتی. جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس پوزیشن کو لے لیتا, کیونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کا ہیلپ کر رہا تھا تو قدرت اس کو سکھاتا رہا. اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ اس انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو انٹلیکچوئل ویلتھ ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا, اور انگریز نے اس پہ ٹرسٹ کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا, جس کے لیے سالوں لگتے ہیں, وہ جا کے اس کا سربراہ بن. میں نے کہا پھر کیا تھا. جب میں سپروائزر بن گیا میں نے اور کنٹریبیوشن دینا شروع کیا. ادھر جی مزدور لگے ہوئے ہیں, مسالہ ڈال رہے ہیں, میں اس کے ساتھ لگا ہوں, 2-3 بیلچے مار رہا ہوں. ادھر جی جا کے ٹرالا بھر رہا ہے, میں سپروائزر ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ادھر جی کمزور جو تھوڑے غریب اور بوڑھے لیبر ہیں ان کو جا کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, ان کا ہیلپ کر رہا ہوں, ہر چیز میں ہیلپ کر رہا ہوں جو میرے ورکنگ آورز ہے. کہتے ایک دفعہ انگریز آیا اور مجھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خدا را تمہارا کام 8 گھنٹے ہے, تم 12 گھنٹے کام نہ کرو کیونکہ یہ لیبر لاس کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھے پینلائز کر دے اس چیز میں. میں نے اس کو بولا کہ میں قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, جو اضافی کام ہے وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روک. کہتے 2 سال مزید میں نے ایسا کیا اور اپنا ایک نام کمایا, اور نام کمانے کے ساتھ ہر وہ چیز سیکھ لی کہ جس کے بنیاد پر ایک پوری کمپنی بیسڈ کرتی ہے, جس کے بنیاد پر پوری کمپنی چلائی جا سکتی. کہتے بگرام ایئر بیس سے جب امریکن نکل رہے تھے 1 ہفتے پہلے اس انگریز نے افغانستان میں ایک ہوٹل میں سارے ملازمین کو اکٹھا کیا, ڈائس پر آیا, اس نے ایک چھوٹا سا سیشن ادھر ڈیلیور کیا اور پھر میرا نام لیا, مجھے سٹیج پہ بلایا اور مجھے چابیاں بھی حوالے کر دی. بینک اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ تھا وہ بھی حوالے کر دیا, اور پوری کمپنی میرے ہاتھ میں چھوڑ کے وہ کینیڈا واپس چلا گیا. کہتے اس حالت میں دھاڑے مار کر رونے لگا. میری ماں, میری بہنیں, میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے, میرے سے 10-10 سال اور 12-12 سال سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں سب سے جونیئر, 4 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا تھا, اس کمپنی کا مالک بن گیا. کہتے اگلے دن میں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کاٹی اور سیدھا یہاں پر آیا, اور آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کہ ایک نصیحت آپ نے کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بنا. تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے بچوں کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو کوشش کرو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرو, اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرو. یہ کبھی نہ سوچو کہ تمہیں تو اس کام کا اتنی تنخواہ ملتی ہے لہذا میں یہ کیوں کروں. یہ اضافی کام اصل میں تمہارا سیکھنا ہے. ایک مانیٹری بینیفٹ تمہیں مل رہی ہے تنخواہ کی صورت, ایک بینیفٹ تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ سیکھنے کے عمل میں. آپ دیکھیں نا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایک پوسٹ پہ سالوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے قریب جاؤ ایکسکیوزز کرتے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ تباہ ہے, ان کے سامنے ترقی ممکن ہی نہیں ہے, کہ سامنے پاکستان کا بھی بڑا غرق, آپ بھی غرق ہو, یہ بھی تباہ ہے, یہ بھی تباہ ہے. آپ ذرا ان کی زندگی کا مشاہدہ کرو تو اس کی زندگی میں ایک چیز ہوگی کہ یہ سیلفش ہوگا, صرف اتنا ہی کام کرے گا جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے, اضافی کام نہیں کرے گا یہ بندہ, یہ کسی کا کام آسان نہیں کرے گا, یہ پرابلم سالور نہیں ہوگا,
یہ پرابلم کریٹر ہوگا. اچھا یہ پرابلم حل نہیں کرے گا, یہ پرابلم پہ بولے گا. اچھا ان کو پرابلم دکھے گی ہی نہیں, یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ جو ٹیڑھی چیز نظر آتی ہے سیدھا کرو, جو غلط چیز نظر آ جائے حل دو, جو خراب چیز دکھتی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن ایڈ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جس دن تمہارے اندر یہ صفات آ گئے نا, تم قدرت کے ساتھ چلنا شروع کر دو گے, تم پرابلم سالور بن گئے. قدرت اپنے خزانے کھول دے گا تمہارے. قدرت کے اندر بھی یہ صفت ہے نا, قدرت ہر چیز کا حل دے رہی ہے نا. زمین کے لیے پانی نہ ہو تو وہ فصل اگتی ہے, وہاں پہ اگتی ہے فصل, تو یہ پرابلم ہے نا. اس کا حل قدرت کیا دے رہی ہے؟ پہاڑوں پہ جا کے برف باری کر